میں ایک بہت بڑا احسان، بہت بڑی نیکی یہ تھی کہ قرآن کی خدمت کرتے ہوئے پوری امت کو ایک قرآن پہ اکٹھا کر دیا۔ اسلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والوں، جو اسلام کافر مظلوم کی بد دعا سے اپنے ماننے والوں کو ڈرا رہا ہے، وہ کسی نان مسلم کا ناحق خون بہانے کی اجازت دے گا؟ اور وہ کہا کرتے تھے بلوائیوں سے کہ میں جب تک خلیفہ نہیں بنا تھا، عرب کے اندر سب سے زیادہ جانوروں کا مالک، اونٹوں، گھوڑوں، بکریوں کا مالک میں تھا، اور اب یہ حال ہے کہ میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے اپنی ذاتی خدمت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنے والے کہ امیر عثمان نے اپنی ذات کے لیے چراگاہ بڑھا لی تھی، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ چراگاہ بیت المال کے جانوروں کے لیے خاص تھی، نہ کہ امیر عثمان کی ذات کے لیے۔ امیر المؤمنین عمر نے جب عمیر بن سعد انصاری کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ گورنر امیر معاویہ کو مقرر کر دیا، تو لوگوں نے کہا دیکھو عمر نے یہ کیا، عمیر کو معزول کر کے معاویہ کو والی بنا دیا۔ تو جس کو معزول کیا گیا تھا عمیر، وہ عمیر انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے لا تذکروا معاویہ الا بخیر، اے لوگو معاویہ کے بارے میں اپنی زبان کو جب بھی حرکت دو تو خیر اور بھلائی کے ساتھ دو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دشمنان اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن، انہوں نے ہمیشہ سازشوں کا سہارا لیا، کفار کی سازشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، مسلمانوں کے درمیان تلوار کھینچی اور امت کے نیک لوگوں پر بہتان باندھے اور اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگین کیا۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں، پرانا ہے۔ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ سازشوں نے یہی حال کیا۔ پہلے آپ پر جھوٹے الزامات لگائے، لاشعوری طور پہ عوام الناس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے پروپیگنڈا کیا، اور بالآخر اپنے ناپاک ہاتھوں کو امیر المؤمنین کے پاکیزہ لہو سے رنگین کیا۔ آئیے جو الزامات امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ پر لگائے ان پہ نظر دوڑاتے ہیں، اور پھر ہر الزام کا جواب اس ٹولے کو سناتے ہیں
جن کی زبان آج بھی صحابہ کی پاکیزہ سیرت پر بھونکتی رہتی ہے۔ پہلا الزام یہ لگایا گیا کہ سیدنا عثمان نے عمار بن یاسر کو اتنا مارا کہ ان کی انتڑیاں پھٹ گئی، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی، پھر ان کا وظیفہ بھی بند کر دیا۔ قرآن حکیم کی جمع و تدوین میں بدعت کا ارتکاب کیا، باقی مصاحف کو جلا ڈالا، اپنے لیے الگ چراگاہ بنا لی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جلا وطن کر دیا، اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ملک شام سے نکلوا دیا۔ اسی طرح آپ نے حکم بن ابو العاص کو واپس بلوایا، حالانکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا۔ سیدنا عثمان پر الزامات ظالموں کے جاری و ساری ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سفر میں قصر کی سنت کو باطل قرار دے دیا، اس کو ختم کر دیا۔ معاویہ بن ابو سفیان، عبداللہ بن عامر، مروان بن حکم، ولید بن عقبہ، ان کو گورنر بنایا، حالانکہ یہ ولید بن عقبہ تو فاسق آدمی تھا۔ آپ نے مروان بن حکم کو افریقیہ کے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ خمس وہ دے دیا۔ امیر عمر لوگوں کو درے سے مارتے تھے، اور امیر عثمان نے ایک چھڑی تیار کروائی، اس سے مارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جس سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس سے نیچے والی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی سیڑھی پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ عثمان نہ تو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں بھی بھاگ گئے، بیعت رضوان کے وقت بھی غائب تھے۔ آپ نے عبید اللہ بن عمر کو ہرمزان کے قتل کے بدلے قتل نہ کیا، اور یہ وہی شخص تھا جس نے ابو لؤلؤ کو خنجر دے کر امیر عمر کے قتل کی پلاننگ کی تھی۔ ابو لؤلؤ تو ایک پتا تھا جو کھیلا گیا، اس کے پیچھے تو یہی مجرم تھا، یہی مجوسی تھا۔ ایک اور اعتراض کہ آپ نے عبداللہ بن ابی سرق کی طرف ایک خط لکھ کر اپنے غلام کے ہاتھ صدقے کے اونٹ پر اس کو روانہ کیا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ یہ لوگ جب تمہارے پاس پہنچے، جن کے نام اس خط میں موجود ہیں، ان سب کو قتل کروا دینا۔ یہ اعتراضات ظالموں نے کیے، سیدنا عثمان کی پاکیزہ سیرت پر بدنما داغ لگانے کی جھوٹی، ناکام، نامراد کوشش کی۔ آئیے اب ان اعتراضات کو پرکھتے ہیں اور اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام اعتراضات جو سیدنا امیر عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ پر کیے گئے، سند کے اعتبار سے باطل ہیں، من گھڑت جھوٹی کہانیاں ہیں، متن کے اعتبار سے بھی باطل ہیں اور سند کے اعتبار سے بھی باطل ہیں۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ عمار بن یاسر کو اتنا مارا کہ ان کی انتڑیاں پھٹ گئیں۔ عقل اگر سلامت ہو تو سوال، عمار کو اتنا مارا کہ انتڑیاں پھٹ گئی تو عمار رضی اللہ عنہ زندہ کیسے رہے؟ بندے کی انتڑیاں پھٹ گئی تو معاملہ ختم۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ کو جب زخمی کیا گیا تو ان کی انتڑیاں پھٹ گئی تھی، دودھ پلایا تو انتڑیوں کے ذریعے باہر نکل گیا، تو طبیب نے کہا کہ وصیت کیجئے، اب آپ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اگر عمار کو اتنا مارا گیا رضی اللہ عنہ کہ ان کی انتڑیاں پھٹ گئی تو پھر وہ زندہ کیسے رہے؟ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کو مارنے والی بات، یہ سب تاریخ گو، قصہ گو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ قرآن حکیم کو جمع کرنے کے معاملے پر سیدنا عثمان پر الزامات لگائے گئے کہ آپ نے بدعت کا ارتکاب کیا، حقیقت میں امت اسلامیہ پر
عثمان کے احسانوں میں اور سیدنا عثمان کی نیکیوں میں ایک بہت بڑا احسان، بہت بڑی نیکی یہ تھی کہ قرآن کی خدمت کرتے ہوئے پوری امت کو ایک قرآن پہ اکٹھا کر دیا۔ یہ بدعت نہیں تھی، یہ ان کی برائی نہیں تھی، ظالموں نے اس نیکی کو بھی برائی بنا کے پیش کیا۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ امت اسلامیہ پر عثمان کے احسانوں میں ایک بہت عظیم احسان ہے۔ پہلے اس کو جمع کیا، پھر پوری امت کو اس پہ اکٹھا کیا، تو حقیقت میں وہ جو قرآن حکیم کی حفاظت کا الہی وعدہ تھا وہ عثمان کے ذریعے اللہ نے پورا کروا دیا۔ ہوا کیا، جنگ یمامہ جو کہ 11 ہجری میں مسیلمہ کذاب سے ہوئی، اس میں بہت زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ ختم نبوت کے مسئلے کے دفاع پر صحابہ کی ایک جماعت شہید ہوئی۔ ساری زندگی کے جہاد اگر دیکھے جائیں نبوی دور کے تو اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی۔ آج بعض لوگ اس مسئلے کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا حرج ہے اگر قادیانیوں کو مسلمان مان لیا جائے، کیا حرج ہے اگر انہیں احمدی مسلمان مان لیا جائے؟ بھائی وہ احمدی نہیں ہے، غلام احمد قادیانی وہ قادیانی ہیں۔ قادیانی اپنے ایک نئی نبی کو ماننے کی وجہ سے ایک نئی امت ہے۔ کوئی عیسائی یہودی قوم کا پروٹوکول لینا چاہے، یہودی برداشت کریں گے؟ کیا کہیں گے کہ تم عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے، جو عیسیٰ ایک نئے نبی تھے، ہمارے بعد ایک نئی امت بن گئی، اب تم عیسائی بن کر جیو، یہودیوں والے پروٹوکول نہیں لے سکتے۔ سمجھ آئی بات؟ عیسائیت کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کی نبوت کا دور شروع ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جو عیسائی مسلمان ہو گئے یا بت پرست مسلمان ہو گئے یا نان مسلم مسلمان ہو گئے، وہ کس امت میں شامل ہوئے؟ امت محمدیہ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کی نبوتیں ختم ہو گئی اور ہم ایمان لے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم ایک نئی امت بن گئے۔ ہم نہ عیسائیوں والا پروٹوکول لیں گے اور نہ یہودیوں والا، مسلم ہیں، نئے نبی ہیں ہمارے اور نئی امت ہے ہم۔ اب جو مسلمان بن کے زندہ رہے گا اسے مسلمان والا پروٹوکول ملنا چاہیے، اور جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ایک مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن کر آیا، تو پھر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نئے نبی کو مان لیا نا، تو آپ ایک نئی امت بن گئے۔ اب قادیانی بن کر جیو، مسلم بن کر نہیں۔ آپ مسلمانوں والا پروٹوکول نہیں لے سکتے۔ آپ کون سا لوگے؟ نیا نبی کا دعوے دار ہو تو نئی امت کہلاؤ۔ احمدی مسلمان بننے کے چکر میں ہیں کہ ہمیں عبادت خانے کو مسجد کا لقب دیا جائے۔ احمدیوں کی عبادت گاہ مسجد نہیں بن سکتی، مسجد صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے، کفار کی نہیں۔ تم کافر ہو، تم نے ایک نئے نبی کو مان کر عقیدہ ختم نبوت کا خون کیا ہے، تو نئے نبی کے نام پہ، نئی امت کے نام پہ جیو، تمہیں کوئی مسلمان کچھ نہیں کہے گا۔ آج یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، مسلمان ہمیں مارتے ہیں، مسلمان یہ سب بکواسات ہیں۔ تمہارے ساتھ کلیش مسلمانوں کا کیا ہے کہ تم نے نئے نبی کو مانا ہے، نئی امت بنے ہو، تو نئی امت بن کے جیو، اقلیتوں کے حقوق مسلمان ملکوں میں رہ کر لو، کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن تم کلمہ ایک نئے نبی کا پڑھو، نبوت کسی نئے کی مانو اور پروٹوکول مسلمانوں والا لینا چاہو، تو مسلمان جب تک زندہ رہیں گے تمہارے اس خواب کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ختم نبوت کے دفاع کے لیے
صحابہ کی ایک عظیم تعداد، بڑی تعداد شہید ہوئی، اور یہ تعداد، ان میں سے اکثریت شہید ہونے والے قرآن حکیم کے حافظ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کو بلوایا، اور سیدنا عمر بھی ان کے پاس موجود تھے۔ ابو بکر کہنے لگے کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی ہے کہ صحابہ کی ایک تعداد، بڑی تعداد شہید ہوئی، اگر اسی طرح حفاظ قرآن جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو خطرہ ہے کہ کہیں قرآن حکیم کے معاملے میں امت کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ عمر کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن حکیم کو اکٹھا کر لینا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے عمر سے کہا کہ تم وہ کام کیسے کروانا چاہتے ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو عمر کہنے لگے کہ ابو بکر، اے نبی کے خلیفہ، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے کہ اگر ہم اس کلام الہی کو جمع کر جائیں، امت آزمائش سے بچ جائے، یہ اللہ کا کلام محفوظ ہو جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو میرا دل بھی راضی ہو گیا، میرا سینہ بھی کھل گیا، میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی رائے ہے۔ اے زید، تم ایک سمجھدار ہو، عالم ہو، جوان ہو، یہ ڈیوٹی میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم کلام الہی کو اکٹھا کرو۔ سیدنا زید کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر و عمر مدینے کے پہاڑوں میں سے کوئی ایک پہاڑ مجھے اپنے سر پہ اٹھانے کا حکم دیتے تو وہ کام ہلکا ہوتا، قرآن جمع کرنے والا کام بڑا بھاری تھا۔ اگر مجھے کہتے کہ فلاں پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا لو تو میں لگ جاتا اس کام میں، اور وہ کام مجھے ہلکا لگتا، معمولی لگتا، اس ذمہ داری کے مقابلے پر کہ مجھے یہ کہا گیا کہ قرآن حکیم جو لکھا ہوا موجود ہے، اور سیدنا زید بھی لکھا کرتے تھے، مختلف صحابہ کے پاس اس کی آیات موجود ہے، اس کو اکٹھی ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ سیدنا زید نے فرمایا کہ میں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، آپ وہ کام کیسے کریں گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہی اعتراض جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا امیر عمر کے سامنے، وہی سیدنا زید نے بھی دہرایا۔ تو عمر کہنے لگے، زید، اللہ کی قسم، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اگر ہم اللہ کے کلام کو اکٹھا کر جاتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، یہ بہت بڑا عمل ہوگا۔ پھر عمر مجھے سمجھاتے رہے، مسئلے کو واضح کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا۔ جس طرح ابو بکر کا سینہ کھل گیا اور وہ اس رائے پر متفق ہو گئے، زید فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بھی عمر نے اتنی بار یہ مسئلہ دہرایا میرے سامنے، مجھے سمجھایا کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، اور پھر میں قرآن حکیم کی صورتوں کو، آیات کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کسی کے پاس کھجور کی چھال پہ لکھی بھی ملی، کسی کے پاس تختیوں پہ لکھا ہوا ملا، سفید پتھر کی باریک سلیٹوں پہ لکھا ہوا ملا، کسی کے سینے سے میں نے لیا، یہاں تک کہ سارا کا سارا قرآن حکیم جمع ہو گیا۔ اور سورۃ توبہ کی آخری آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آخر سورت تک یہ آیات مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس سے ملی۔ چنانچہ قرآن حکیم کے یہ نسخے ترتیب دیے گئے اور یہ نسخے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ آپ کی وفات کے بعد یہ نسخے امیر عمر کے پاس آ گئے رضی اللہ عنہ، اور امیر عمر کی شہادت کے بعد یہی نسخے، یہی صحیفے مومنوں کی ماں حفصہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کے نسخے رہے۔ پھر حذیفہ بن یمان امیر المؤمنین امیر عثمان کے پاس آئے۔ ان دنوں خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں مصروف تھے۔ حذیفہ نے عرض کی، امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنا شروع کر دے، آپ اس کی خبر لیں۔
لوگ اختلاف کر رہے ہیں، میری قرات ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری قرات ٹھیک ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں امیر المومنین کہیں مسلمان بھی یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں، اس مسئلے کو حل کیجئے۔ تو پھر امیر عثمان نے سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کو پیغام بھیجا، اور وہ صحیفے جو سیدنا زید کی نگرانی میں جمع ہو چکے تھے وہ منگوائے، اور پھر اس کے نسخے کروا کے اسے کتابی شکل بنا کر ان کو واپس کر دیے، اور مسلمانوں کے اندر ان نسخوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ ڈیوٹی سیدنا عثمان نے کس کی ذمہ لگائی؟ زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن عاص، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم، ان کو حکم دیا۔ انہوں نے ان کی کاپیاں تیار کی، مزید نسخے تیار کیے، اور اللہ کا وہ وعدہ سچا ہوا جو مالک نے اپنی کتاب میں امت کو سنایا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ وہ قرآن حکیم کے صحیفے پھر اس کی کاپیاں بنا کر اس کے نسخے بنا کر اسے تقسیم کیا گیا۔ سیدنا عثمان کے بعد سیدنا علی خلافت پر تشریف لائے، اور آپ نے عثمان کے اس عظیم عمل کو برقرار رکھا۔ یہاں رک کر یار لوگوں سے بھی چند باتیں ہو جائیں جن کی زبان صبح شام یہی پیغام دیتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خلفاء نے قرآن حکیم کو بدل دیا تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان نے قرآن حکیم میں تبدیلی کر دی تھی۔ اصل قرآن تو مصحف فاطمی ہے جو سیدنا علی کے پاس تھا۔ جب سیدنا علی نے خلافت سنبھالی اور سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن نے خلافت سنبھالی، ایک فاطمہ کے شوہر اور ایک فاطمہ کے بیٹے، اور بقول تمہارے اصل قرآن، اصول کافی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اصل قرآن کی 17,000 آیات ہے۔ اصل قرآن تو مصحف فاطمی تھا۔ علی نے عثمان کے ترتیب دیے ہوئے قرآن کو باقی کیوں رکھا؟ محبت سے، پیار سے، ادب سے، سمجھانے کی غرض سے، قریب لانے کی غرض سے، پیغام محبت دیتے ہوئے آپ سے عرض ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان، 3 خلفاء نے قرآن حکیم میں تبدیلی کر دی تھی، اہل بیت کی شان کی آیات نکال دی تھی، زیادتی بھی کی، کمی بھی کی، اپنی مرضی سے آیات ڈال بھی دی اور اپنی مرضی سے آیات نکال بھی دی، وہ جھوٹے قصے ذاکروں کی زبان پر من گھڑت کہانیاں۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ ایک دہریہ آیا اور آ کر اس نے سوال کیا کہ مسلمانوں کی جماعت میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میری شرط ہے میرے ایک سوال کا جواب دیا جائے۔ تمہارے قرآن پاک میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ مجرم، یہ ظالم کہتا ہے کہ اس وقت پہلے خلیفہ نے اپنے مشیر سے پوچھا کہ یہ آیت ہے؟ ان کا جی ہے، انہوں نے کہا جی ہاں جی ہے ہمارے قرآن میں۔ ابو بکر صدیق کو اتنی آیت بھی نہیں آتی تھی، اور اس پر مجمع نے بھرپور طریقے سے داد دی۔ یہاں پر بعض ان سوئے ہوں کو جگانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک شخص کفر بک رہا ہے، ایک ذاکر توہین کر رہا ہے پیارے نبی کے صحابہ کی، ہونا تو یہ چاہیے جس کے دل میں ایمان کی رتی باقی ہے وہ اس کو اس کفر پہ ٹوکے، روکے، منع کرے، کچھ نہیں تو کم از کم خاموش ہو کر اپنے دل سے ہی برا جانے۔ یہی ہے نا برائی کو ختم کرنے کے راستے۔ ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت، زبان سے روکو، نہیں طاقت، دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کی آخری کیفیت ہے۔ یہ بھی نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے۔ لیکن یہاں مجالس ذکر میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، ذاکر جتنا بڑا کفر بکتا ہے یا جتنی بڑی وہ صحابہ کی شان میں گالی بکتا ہے، مجمع اتنا اٹھ کے اسے داد دیتا ہے۔
مجمع میں سے اتنی ہی اس کی تعریف کے نعرے گونجتے ہیں. معنی کہ عوام الناس اپنے اس ذاکر کے کفر میں برابر کی شریک ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو، اس نے جو کفر بکا، مجمع نے اٹھ کے داد دی اس کے کفر پہ، وہ راضی تھے یا ناراض تھے؟ اگر وہ ناراض ہوتے تو اسے روکتے ٹوکتے کہ تجھے یہ جرت کہاں سے ملی کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف زبان دراز کرے، ابو بکر صدیق کو گالی دے، ان کی شان میں اشارے کنائے سے گستاخی کرے. تو جب اس نے کہا کہ اس نے مشیر سے پوچھا جی کوئی ایسی آیت ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے. تو مجمع نے بھرپور طریقے سے داد دی کہ پہلے خلیفے کو تو اتنی سی آیت بھی نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا جی سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت قرآن پاک میں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنانے پر بھی قادر ہے؟ کہا مشیروں اس کا کوئی جواب ہے؟ مشیروں نے کہا جی 3 دن کا ٹائم لے لیں، ہم سوچ کے جواب دیں گے. اس نے کہا کہ میں پھر 3 دن کے لیے یہیں بیٹھا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا، آپ جواب تلاش کر لیں. 3 دن کے بعد آ کر پوچھتا ہے جی جواب. تو بادشاہ نے پوچھا مشیر سے جواب تیار ہو گیا؟ کہا جی بالکل ہو گیا. کہا کیا جواب ہے؟ کہ اس کی گردن مار دو. تو جلاد کو بلایا کہ یہ تو اللہ کی توہین کر رہا ہے، اس کی گردن مار دو. تو جب تلوار رکھی گئی اس کی گردن پہ تو اس نے کہا کہ مجھے مارنا ہے تو مار دو، لیکن یاد رکھو میرے مرنے سے میرا ایک نیا مذہب بنے گا، تمہاری بدنامی ہوگی کہ تم ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے تو بدنامی ہو جائے گی اور میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں گا، میرا مذہب زندہ ہو جائے گا. تو کہا تلوار ہٹا لو. تلوار ہٹائی. اب وہ مذاق کر رہا ہے، مسلمانوں کی توہین کر رہا. تو آخری کونے میں سے ایک بوڑھا اٹھا، اس نے کہا ذرا میرے ساتھ، تجھے میں جواب لے کر دیتا ہوں. کہا کدھر؟ کہا ناطق قرآن کے پاس چلتے ہیں، مولا علی کے پاس لے کے جاتا ہوں. کہا یہ ممبر پہ کون ہے؟ کہا یہ حکمران ہیں، انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے. اور مجمع بھرپور طریقے سے اٹھ کے اس کی اس بکواس پہ داد دیتا ہے. کہا وہ لے کر سیدنا علی کے پاس پہنچا اور علی سے کہا کہ ایک سوال ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ اللہ اور اللہ بنا سکتا ہے. تو مولا علی نے کہا ایک نہیں ہزاروں بنا سکتا ہے. تو کہا اگر ہزاروں بنا سکتا ہے تو پھر وحدہ لا شریک تو نہ رہا. کہا نہیں، وہ جتنے اللہ بھی بنائے گا وہ سارے کے سارے مخلوق ہوں گی، خالق تو ایک ہی رہے گا. خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آ گیا تھا. دہریہ اسے کہتے ہیں جو لا مذہب ہو، جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی. یہ دہریہ ایک مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ کسی اللہ کے قائل نہیں. یہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا. اس نے آگے خلیفہ سے سوال کیا. اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بابا جی خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ اچھی بات ہے، کوئی مسلمان ہم سے بھی ہو. اور یہ خود ہی چل کے دربار میں آ گیا ہے، کوئی تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑی. انہوں نے کہا ہاں جلدی کر کلمہ پڑھوائیں. اس نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا، پہلے سوال کا جواب دو. اب حاکم پھر پریشان ہو گیا کہ سوال کا جواب. اس کا دہریہ ہے، کون سا سوال مشکل پوچھے گا؟ ہاں بھائی سوال کر کے آئے. اس کا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تمہارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے. انہوں نے کہا بے شک یہ آیت ہے. اس نے کہا پھر سوچ لو یہ آیت ہے. انہوں نے کہا ہے. تمہارا یقین ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین ہے، ہمارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس نے کہا اب میرا سوال سنو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ نہ اب سر نہ ہلاؤ یار، زبان سے زحمت کرو. اب میرے سوال کا جواب دو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بابا جی اگر یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہے گا اللہ کل شیء قدیر کیسا؟ اگر کہیں بنا سکتا ہے، وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا؟ حکومت پھنس گئی، حاکم پریشان ہو گیا. اس نے وہ درباری مولوی جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے وہ اکٹھے کیے. اس نے کہا ہاں بھائی تمہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں بیت المال سے، اور جواب دو. انہوں نے کہا جواب لمحوں میں مل سکتا تھا اگر علی کو بلا لیتے. یہ دہریہ یہاں سے شرمندہ ہو کے پلٹ سکتا تھا اگر ہم علی کو بلائیں. حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہیے. ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں. تم اس کا کوئی جواب تلاش کرو. انہوں نے کہا پھر جواب تلاش کرنے کے لیے وقت چاہیے. کتنا؟ انہوں نے کہا 3 دن. حاکم نے دہریے سے کہا کہ 3 دن کے اندر تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا. دہریہ چلا گیا. 30 دن کو دہریہ دربار میں آ کے کھڑا ہوگا. اس نے کہا لائیں جی سوال کا جواب.
یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں. حاکم نے علماء کو بلایا، علماء کو بلا کے ہاں بھائی اس کے سوال کا جواب دو جس کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی تھی. جواب تیار ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے. انہوں نے کہا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. اس کا جرم، اس کا توہین مذہب، ہمارے اللہ کی توہین. ہمارے مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟ سرطن سے جدا کرو، اس نے ہمارے اللہ پہ الزام لگائے. حاکم نے کہا پکی بات ہے یہ سزا اسلامی ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل اسلامی ہوگی. حاکم نے اشارہ کیا، جلاد نے تلوار کھینچی، ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ اس نے کہہ کے لگانے شروع کیے. حاکم نے کہا کیوں کہہ کے لگا رہا ہوں؟ میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس میں جاگ رہا ہے. اس نے کہا کہہ کے کیوں لگا رہا ہوں؟ اس نے کہا تیری بے بسی پہ لگا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں، سوال زندہ ہے. آیا میں تو جا رہا ہوں، سوال تو زندہ ہے. اگر تیرے اندر طاقت ہوتی سوال کو مارتا. اس کا تیری بے بسی پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، ابھی تو میری گردن کاٹے گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا، وہ وجہ ایک سے دوسرے کے تیسرے کان میں جائے گی. یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا. میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا. جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک میرا نام زندہ رہے گا. حاکم نے کہا فوراً جلا سے تلوار اٹھاؤ. اب مارے تو پھر مرتے، چھوڑے تو پھر مرتے. واللہ با خدا مجھے ممبر کے تقدس کے قسم دونوں طرف سرکار باب الحوائج کا علم ہے. یہ باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں. درباری علماء سے کہا گیا کسی طریقے سے دہریے کو واپس بھیجو. انہوں نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے، آیت قرآن سے واپس لے لیتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت کو قرآن سے واپس لے لیتے اور کہہ دیتے ہیں یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں. ادھر قرآن کی حرمت پہ چھری چلنے لگی. یہ دربار کے کونے سے بڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے دہریے کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، آ تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن. دہریے نے پلٹ کے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھا تو اس کی داڑھی میں نور کی تاریں تھی. اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا تو سینے میں منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا. آگے آگے سلمان چلا، پیچھے پیچھے دہریہ چلا. سلمان اپنی نظروں سے صراط مستقیم کے رستے تعین کرتا ہوا دہلیز امیر المومنین کی جانب بڑھا. امیر المومنین کا دروازہ آیا، سلمان نے سر سجدے میں رکھا، اپنی ریش کو علی کی دہلیز کے ساتھ مس کیا. رات کے گرے ہوئے نور کے تارے سلمان نے اپنی داڑھی میں سمیٹے. السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. علی کی آواز آئی علیکہ سلمان. سلمان اکیلا آیا ہے یا دہریہ بھی ساتھ آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا یا دہریہ نے پلٹنے کی کوشش کی. سلمان نے کہا جواب لے کے جا، واپس کیوں جا رہا ہے؟ اسے کہا مل گیا جواب. تو ملنے سے پہلے میرا نام جانتا ہے، یہ جواب بھی جانتا ہوگا. امیر المومنین گھر سے باہر آئے، سر کے رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی ابا، حمزہ کا روب، اسماعیل کا چہرہ لے کے امیر المومنین دروازے کے باہر آئے. باہر آ کے تو نے سوال کیا تھا اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا بے شک ہمارا اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اللہ بنا سکتا ہے؟ علی کی آواز ہے وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی بنائے گا خالق وہی رہے گا. وہ سب مخلوق کہلائے، خالق تو وہی رہے گا نا. اس طرح کے من گھڑت قصے سنا کر تم جھوٹ پھیلاتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم صحابی کے خلاف. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر عثمان نے جو قرآن نافذ کیا، پھیلایا، بانٹا، نسخے تقسیم کیے، وہ جھوٹا تھا، وہ من گھڑت تھا بقول تمہارے ذاکروں کے، بقول تمہاری اصول کافی کے. تو جب عثمان کی شہادت کے بعد خلافت علی کو ملی رضی اللہ عنہم اجمعین، تو علی نے عثمان والے مصحف عثمانی کو جاری رکھا یا مصحف فاطمہ کو جاری کیا؟ کوئی ایک روایت صحیح آپ پیش نہیں کر سکتے کہ سیدنا علی نے مصحف عثمانی کو چھپا دیا ہو اور مصحف فاطمہ کو جاری کر دیا ہو. تو اگر یہ جرم پہلے 3 خلیفہ کا تھا قرآن کو بدلنے کا، تو تبدیل شدہ قرآن کو ویسے باقی رکھنا جرم ہے یا نہیں؟ جب آپ کو حکومت مل گئی، جب آپ کو قوت مل گئی، جب سٹیٹ آپ کے ہاتھ میں آ گئی،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غلطیاں ہوئی تھی ان سب کی اصلاح واجب تھی، تو پھر وہ قرآن لا کے عوام الناس کے سامنے پیش کرنا سیدنا علی پر واجب تھا، سیدنا حسن پر واجب تھا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ وہی قرآن جو عثمان کے دور میں جس کے نسخے تیار کیے گئے، اسی کو مولا علی نے بھی باقی رکھا اور سیدنا حسن نے بھی باقی رکھا۔ انہی حضرات کے ایک بہت بڑے شیخ علی بن موسیٰ المعروف بابن طاؤس اپنی کتاب میں سیدنا علی کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جو دن کی روشنی میں بھی آپ کو نظر آئے کہ معاملہ یہ ہے۔ یہ قول اگر میں کسی اہل سنت کی کتاب سے سناتا تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ آپ تو جی اہل سنت ہیں، اپنے گھر سے دلیل لا رہے ہیں۔ یہ قول اہل سنت کی کتاب میں نہیں۔ اس قول کو نقل کرنے والا علی بن موسیٰ المعروف بابن طاؤس، وہ اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے کہ علی نے کہا ایھا الناس اللہ اللہ ایاکم والغلو فی امر عثمان، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کی کبریائی کا خیال رکھو، امیر المؤمنین عثمان کے بارے میں غلو سے بچو، اور ان کے بارے میں اپنی اس بات سے باز آ جاؤ کہ وہ قرآن کو جلانے والا تھا۔ سیدنا علی کی گواہی سیدنا عثمان کے حق میں، فواللہ ما حرقها الا عن ملأ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم عثمان نے جو قرآن حکیم کے نسخے جلائے تھے وہ کونے کھدرے میں چھپ کے نہیں جلائے تھے، بلکہ صحابہ کے جمع غفیر کے سامنے جلائے باقی نسخے، اور امت کو ایک نسخے پر اکٹھا کیا۔ کسی ایک صحابی نے بھی عثمان کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا۔ اس مسئلے پر تو صحابہ کا اجماع ہوا، کسی ایک صحابی نے عثمان سے نہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی نیکیوں میں، آپ کے احسانات میں یہ بدعت نہیں ہے جو عثمان نے جاری کی، بلکہ یہ احسان عظیم ہے جو عثمان نے مسلمانوں کے اوپر اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان پر کیا کہ سب کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ کی قسم جو کتابیں عثمان نے جلوائیں وہ صحابہ کی پوری جماعت کے سامنے اور صحابہ کے مشورے سے انہوں نے جمع کیا، انہوں نے اکٹھا کیا، صحابہ سے مشورہ کیا، اور جب اختلافات بہت بڑھ گئے کہ ایک آدمی جب دوسرے سے ملتا تو اس کی قرات کو غلط کہتا اور اپنے قرات کو سچ کہتا، تب مجبور ہو کے سیدنا عثمان نے یہ قدم اٹھایا۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ سیدنا عثمان نے اپنے لیے چراگاہ خاص کر لی تھی، تو یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ سیدنا عثمان نے اپنی ذات کے لیے کوئی چراگاہ نہیں بنائی تھی، بلکہ آپ سے پہلے عمر اور عمر سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہما انہوں نے چراگاہ بنوائی۔ نہ عمر نے اپنی ذات کے لیے، نہ ابو بکر نے اپنی ذات کے لیے، بلکہ صدقے کے اونٹ، بیت المال کے جانور اور مجاہدین کی سواریاں جو جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال ہوتی تھی، ان کی خوراک کے لیے چراگاہ کس نے بنوائی؟ امیر عمر نے۔ جب عثمان کا دور آیا، بابرکت دور آیا، جس میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی اور ملکوں کے ملک مسلمانوں کی ملکیت میں داخل ہوئے، تو جتنا جہاد زیادہ ہوگا، جتنی فوج بڑھے گی اتنی سواریاں بڑھیں گی، جتنا مال غنیمت کے جانور زیادہ ہوں گے اتنی ہی چراگاہ بڑی کرنی پڑے گی۔ پہلے 100 اونٹ تھے، پھر 200 ہوئے، تو 200 اونٹ تو 100 والی چراگاہ سے نہیں پیٹ بھر سکیں گے، تو بیت المال کے اونٹ زیادہ ہونے سے سیدنا عثمان نے اس چراگاہ کے اندر اضافہ کیا۔ آئیے امیر عمر کا ایک قول آپ کو سناؤں جو صحیح بخاری حدیث نمبر 3059۔ عمر اپنے ایک غلام کو جس کو چراگاہ کا ذمہ دار بنایا تھا اسے ہدایت کرتے ہیں۔ ہدایت سنیے، مسلمانوں سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچے رہنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میں یہ جملہ بارہا دہراتا ہوں، آج پھر دہرانا چاہتا ہوں، اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، بھلے مظلوم کافر کیوں نہ ہو۔ کسی کافر کے ساتھ بھی
اگر آپ زیادتی والا معاملہ کریں گے اس کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا قبول ہوگی، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والوں، جو اسلام کافر مظلوم کی بد دعا سے اپنے ماننے والوں کو ڈرا رہا ہے، وہ کسی نان مسلم کا ناحق خون بہانے کی اجازت دے گا؟ اسلام تو سلامتی والا دین ہے، اسلام تو محفوظ رکھنے والا دین ہے، خونوں کو، عزتوں کو۔ یہ اسلام وہ مبارک دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کے وضو کرو تو پانی زیادہ ضائع نہ کرو۔ دریا کے کنارے پر بیٹھ کے مسلمان وضو کرے تو اپنی ضرورت سے زیادہ، دریا میں کوئی کمی پڑے گی، ایک لوٹے کی جگہ پہ 2 لوٹے نکل آئیں، دریا میں فرق پڑ جائے گا، لیکن مسلمان کی عادت تو خراب ہوگی نا۔ یہ وہ مبارک دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو دریا کے کنارے پر بیٹھ کر پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کا ناحق خون بہانے کی اجازت کیسے دے گا؟ جو یہ ظلم کر رہے ہیں وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیر عمر کہہ رہے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور اگلا جملہ بڑا سوچنے کے قابل، غور کے قابل اور اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دینے والا جملہ ہے۔ سنو، یہ عمر نے اپنی خلافت میں حکم دیا، ابھی عثمان خلیفہ نہیں بنے۔ سنو، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان بن عفان اور ان جیسے جو امیر صحابہ ہیں، ان کے مویشیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا معنی؟ کھلی چھٹی دے دینا ان کو، غریبوں کے جانور روک لینا؟ کہا نہیں، ان کے جانوروں کو، غریب صحابہ کے جانوروں پر فوقیت نہ دینا کہ تم یہ سمجھو کہ یہ امیر عثمان بڑے امیر ہیں، یہ عبد الرحمن ابن عوف بڑے امیر ہیں، ان کے جانور آئیں تو فوراً ان کو چراگاہ میں داخل کر دو، اور کسی کی 1 بکری 2 بکری 2 اونٹ 4 اونٹ آئیں تو وہ غریب ہو تو اس غریب کو دھکے دے کے نکال دو، ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان بن عفان کے جانور بھوک سے مر بھی جائیں تو ان کے پاس باغات اتنے ہیں کہ یہ اپنے باغات سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں۔ لیکن جو غریب آدمی ہوگا جس کے پاس 2 بکری 2 اونٹ 4 جانور ہیں، اگر ان کے جانور بھوک سے مر گئے تو ان کے بچوں کی روٹی کہاں سے پوری ہوگی؟ جہاں امیر عمر کی عدالت نظر آ رہی ہے یہاں پہ، وہاں امیر عثمان کی امارت بھی نظر آ رہی ہے کہ خلافت سنبھالنے سے پہلے امیر عثمان کے اتنے جانور تھے، اتنی بکریاں تھیں، اتنے اونٹ تھے کہ وہ مدینہ کی بستی میں سماتے نہیں تھے، ان کے لیے الگ انتظام کیا جاتا تھا۔ امیر عثمان وہ امیر ترین آدمی تھے کہ جس کے 5000 زر خرید غلام تھے۔ تم اللہ سے ڈرنا، عبد الرحمن اور عثمان کے مویشیوں کے معاملے میں غریبوں کے دروازے بند نہ کر دینا، بلکہ غریبوں کو زیادہ موقع دینا، کیونکہ ان کے بچے کہاں سے کھائیں گے، ان کے پاس تو جانور ہی تھوڑے ہیں۔ اللہ کی قسم اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ چراگاہ کہاں بننی تھی؟ مدینہ کی زمین پہ۔ عمر کہہ رہے ہیں اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ان کی زمینیں لے کے۔ اللہ کی قسم اگر وہ گھوڑے نہ ہوتے جن پر مجاہدین کو سوار کروا کے میں اسلام کے جہاد کے عمل کے لیے روانہ کرتا تو میں ان کے علاقوں میں سے ایک بالشت زمین بھی چراگاہ نہ بناتا۔ جس طرح امیر عمر نے بیت المال کے مویشیوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے چراگاہ کو وسیع کیا، اسی طرح امیر عثمان نے ابو بکر و عمر کی سنت پہ چلتے ہوئے چراگاہ میں اضافہ کیا، کیونکہ فتوحات بڑھ گئی اور جانور بڑھ گئے۔ لیکن جب امیر عثمان خود خلیفہ بنے، انہوں نے اپنے جانوروں کو، اپنے غلاموں کو اللہ کے راستے میں کیسے قربان کیا کہ ان کے پاس 2 اونٹ باقی تھے، اور وہ کہا کرتے تھے بلوائیوں سے کہ میں جب تک خلیفہ نہیں بنا تھا عرب کے اندر سب سے زیادہ جانوروں کا مالک، اونٹوں، گھوڑوں، بکریوں کا مالک میں تھا، اور اب یہ حال ہے کہ میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے اپنی ذاتی خدمت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنے والے کہ امیر عثمان نے اپنی ذات کے لیے چراگاہ بڑھا لی تھی، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ چراگاہ بیت المال کے جانوروں کے لیے خاص تھی، نہ کہ امیر عثمان کی ذات کے لیے۔
پانچواں اعتراض کہ انہوں نے ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا، یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ امیر عثمان نے ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وارضاہ نے بذات خود مقام ربضہ پر جا کر تنہائی اختیار کرنے کو پسند کیا، اور امیر المؤمنین نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی، ان کی اس خواہش کا احترام کیا، اور ان کو تکریم کرتے ہوئے ان کے آرام کی ضرورت کی تمام چیزیں دے کر انہیں روانہ کیا۔ خود نہیں نکالا، لیکن اللہ کے نیک ترین ولی، انتہائی زاہد و عابد، انتہائی عبادت گزار ابو ذر غفاری، انہوں نے اس جگہ کو خود اپنے لیے پسند کیا۔ امیر عثمان نے ان کو اجازت دی اور ان کی تکریم کی اور ان کو سامان سے نواز کر بھیجا۔ ملک شام اور دمشق کے گورنر امیر معاویہ اور ابو درداء کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ جو نہایت زاہد و عابد اور وہاں کے فاضل قاضی تھے، وہ اپنے معاملے میں کچھ ایسی سختی کیا کرتے تھے جس طرح امیر عمر کے دور میں سختی ہوا کرتی تھی۔ اب کچھ لوگ ایسے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ اس سختی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر عثمان کو یہ معاملہ لکھ بھیجا اور ان کو معزول کر دیا۔ وہ وہاں سے معزول ہونے کے بعد مدینہ تشریف لے آئے۔ کسی کو معزول کرنا اس کی شان میں گستاخی نہیں ہے، وگرنہ امیر عمر نے خالد ابن ولید کو معزول کیا تھا، تو کیا خالد ابن ولید کی شان میں کمی ہو گئی تھی؟ کسی کو معزول کر دینا کسی کے عہدے سے، یہ شان میں، یہ ان کے اوپر کوئی الزامات لگا کر نہیں کیا، نہیں، بلکہ ان کو معزول کیا تو یہ کام امیر عمر نے بھی کیا، اور کس عظیم صحابی کے ساتھ کیا؟ جسے سیف اللہ کا لقب ملا تھا، خالد ابن ولید، معزول کیا۔ اسی طرح امیر عثمان نے اگر ان صحابی کو معزول کیا تو ان میں ان کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ امیر المؤمنین عثمان پر اعتراض یہ کہ انہوں نے حکم بن ابو العاص کو واپس بلا کر خلاف شریعت کام کیا، یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی میں اس شخصیت کو واپس بلانے کی اجازت مانگی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو واپس آنے کی اجازت دے دی تھی۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد جب خلافت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر آئی تو امیر عثمان نے جا کر اس درخواست کو ان کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو واپس آنے کی اجازت دے دی تھی، اس کو واپس بلایا جائے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ گواہ پیش کیجئے آپ اپنے اس کلام پہ کہ آپ کو اجازت ملی، کوئی آپ کے پاس گواہ ہے تو گواہ دیجئے۔ تو امیر عثمان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ یہی درخواست امیر عثمان نے امیر عمر کو بھی دی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کے پاس گواہ ہے تو دیجئے۔ اب گواہ نہیں تھا، امیر عثمان نے ذاتی طور پہ اجازت لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب خود امیر عثمان امیر المؤمنین بنے، اب تو کسی سے مانگنے کی اجازت نہیں تھی نا، چونکہ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تھی، اور اپنی اس علم کی بنیاد پر اور اس اجازت کی بنیاد پر امیر عثمان نے ان کو واپس بلایا۔ وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخصیت جس نے خطاب کرتے ہوئے بلوائیوں سے یہاں تک کہا تھا، اللہ کی قسم جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے اپنا یہ دایاں ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کے بعد میں نے دائیں ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو بھی نہیں ٹچ کیا۔ وہ نبی کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا، ان کو زندگی میں اجازت ملی جس کو انہوں نے اپنے دور حکومت میں پورا کیا۔ اور جہاں تک ماجرا ہے اس اعتراض کا کہ سفر میں قصر کرنے کا معاملہ، تو وہ ایک اجتہاد ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ اس نماز قصر کے حوالے سے فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور واپس جا کر اپنے گھروں کے اندر بھی انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کر دی، سفر میں بھی 2، اور وہ یہ سمجھے نئے مسلمان تھے کہ نماز ہو ہی 2 رکعت گئی ہے، اور انہوں نے 2 رکعت ہی پڑھنا شروع کر دی۔ تو امیر عثمان نے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ 4 رکعت والی نماز کم نہیں ہوئی، سفر کے دوران بھی 4 ہی باقی رکھی۔ یہ واقعہ 29 ہجری کے موسم حج کا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اس مسئلے پر
سیدنا عثمان سے ناراضگی کا اظہار کیا تو امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ گزشتہ سال بعض یمن کے حاجی آئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور واپس جا کر وہ یہی سمجھے کہ نماز 2 رکعت ہی ہے، اور انہوں نے اپنے گھر میں قیام کی حالت میں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس لیے میں نے اس فتنے سے بچنے کے لیے نماز سفر کے اندر بھی 4 رکعت پڑھی۔ یہ سن کر ابن عوف اٹھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور سارا ماجرا ابن مسعود کو سنایا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے معلوم ہے امیر المؤمنین نے 4 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، ان فتنوں کے پیش نظر میں بھی اپنے ساتھیوں کو 4 رکعت پڑھاتا ہوں۔ جو عثمان کا عمل تھا، ابن مسعود کہتے ہیں ان فتنوں کے پیش نظر کہ نئے مسلمان ہونے والے بدو اعرابی لوگ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، 4 کی جگہ پہ 2 ہو گئی ہیں، تو وہ قیام کی حالت میں بھی، سفر میں بھی اور مقیم ہو کر بھی 2 ہی پڑھتے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کیا تاکہ لوگ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں بھی آج کے بعد ایسے ہی کروں گا۔ اعتراض کرنے والوں نے صرف شخصیت داغدار کرنے کے لیے اعتراضات کو پکڑا، حقیقت حال جاننے کے باوجود ان کی زبانوں سے پیارے نبی کے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ امیر المؤمنین نے امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر بنایا، تو انہیں امیر عثمان نے نہیں بنایا، امیر عمر نے بنایا۔ معاویہ کو خلافت کی یہ ذمہ داری امیر عمر نے دی اور ملک شام کے سارے علاقے ان کے اختیار میں دیے۔ عثمان نے ان کو ان کے عہدے پر باقی رکھا، مقرر نہیں کیا۔ اعتراض یہ عثمان پر بنتا ہی نہیں، اگر تم اعتراض کرتے ہو تو پھر امیر عمر پہ کرو، کہ معاویہ کو والی شام امیر عمر نے بنایا اور عثمان نے اس پہ باقی رکھا۔ بلکہ امیر عمر سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو گورنر مقرر کیا، اور امیر یزید نے امیر معاویہ کو اپنا نائب بنا لیا۔ ابو بکر صدیق نے امیر معاویہ کے بھائی یزید کو شام کا گورنر بنایا، اور امیر یزید نے اپنے بھائی معاویہ کو اپنا نائب بنا لیا۔ کس دور میں؟ ابو بکر کے دور میں۔ ابو بکر کو یہ خبر ملی اور وہ خاموش رہے، کینسل نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ان کو اپنا نائب کیوں رکھ لیا ہے، خاموش رہے۔ معنی یہ کہ ابو بکر اس پر راضی تھے تبھی تو خاموش رہے، اگر راضی نہ ہوتے تو فوراً اس کو معزول کر دیتے۔ تو امیر عمر نے پھر امیر معاویہ کو شام کی ذمہ داری دی، امیر عثمان نے ان کو باقی رکھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 133 پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، ذرا سنیے۔ یہ صحابی جو 10 مبشرہ میں شامل ہیں کیا گواہی دے رہے ہیں؟ فرماتے ما رأيت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب یعنی معاویہ، میں نے امیر المؤمنین عثمان کے بعد اس دروازے والے امیر معاویہ کے دروازے کی طرف سعد بن ابی وقاص اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، عثمان کے بعد اس دروازے والے شخص یعنی امیر معاویہ سے بڑھ کر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کسی شخص کو نہیں پایا۔ عثمان کے بعد حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا سب سے بڑھ کے جو شخص تھا وہ امیر معاویہ تھا۔ یہ گواہی دی ہے کس نے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ ابن کثیر اسی کتاب کے صفحہ 135 پر ایک اور گواہی نقل کرتے ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما رأیت رجلا اخلق بالملک من معاویہ، میں نے معاویہ سے بہتر سلطنت اور حکومت کے اخلاق والا شخص کسی کو نہیں پایا۔ عبداللہ بن عباس بھی امیر معاویہ کے حق میں گواہی دے رہے اور سعد بن ابی وقاص بھی امیر معاویہ کے حق میں گواہی دے رہے۔ امیر المؤمنین عمر نے
جب عمیر بن سعد انصاری کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ گورنر امیر معاویہ کو مقرر کر دیا تو لوگوں نے کہا دیکھو عمر نے یہ کیا عمیر کو معزول کر کے معاویہ کو والی بنا دیا۔ تو جس کو معزول کیا گیا تھا عمیر، وہ عمیر انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے لا تذکروا معاویہ الا بخیر، اے لوگو معاویہ کے بارے میں اپنی زبان کو جب بھی حرکت دو تو خیر اور بھلائی کے ساتھ دو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہدی بہ، میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے سنے ہیں، اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3843۔ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت والا بنا، وہ خود بے ہدایتہ ہوگا؟ وہ سنیں جن کی زبان ہمیشہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے پر تلی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا۔ اور دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا مہدی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، اسے ہدایت والا بنا، اسے ہدایت دینے والا بنا، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا اور اس کے ذریعے ہدایت دے۔ تین دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اس کو ہدایت یافتہ بنا، مہدی بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی راہ پہ چلا۔ جس کی شان میں پیارے پیارے حبیب کی یہ دعائیں ہو، اور ظالموں تمہاری زبان اسی شخصیت کے اوپر دراز ہو تو پھر سوچ لو نبی کے صحابی کی گستاخی کرنے والا کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اب تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ ایک مولوی صاحب کو ہم نے دیکھا، نعت خواں کو دیکھا، اس نے شان امیر معاویہ میں چند اشعار ہی پڑھے تھے قبر پرستوں کے میلے میں کہ پیچھے سے گدی نشین بابا جی پیر جی اٹھے اور فوراً اس نعت خواں کے ہاتھ سے مائک چھین کے اسے دھکا دے دیا اور کہا کہ اس سٹیج پر معاویہ کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ محبت کے ساتھ جو اہل سنت کا ذوق رکھتا ہے، اعلی حضرت سے محبت کرتا ہے، اعلی حضرت کے عقائد کے مطابق میرے ساتھ ہی کلام جھوم جھوم کے پڑے گا، تو کوئی جب آپ خاموش نہ ہو۔ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ، کوئی جب آپ خاموش نہ ہو تو خاموشوں کا پتہ لگ جائے گا کہ بندہ عقیدے کا نہیں کس وقت عقیدے کا ہے۔ محبت کے ساتھ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ سنیوں کی شرافت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کبھی اپنے سٹیج پہ کسی کو یہ ضرورت نہیں دیں گے کہ ہم آپس میں اختلاف پیدا کریں۔ ہم محبت والے لوگ ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہم نے محبت رسول سے کی ہے۔ صبر کر لیں، صبر کر لیں، صبر کر لیں، صبر کر لیں، بس اتنی محبت ہے۔ شاہ صاحب کیا دیکھیے یہ مختصراً آپ کے سامنے مختصراً جو کچھ میرا جس نے کرنا ہے اسے کرے۔ الحمدللہ سنی سید ہوں، حسبی نسبی سید ہوں، خاندانی سید ہوں اور سنیوں کا سٹیج کا عالم ہوں الحمدللہ۔ یہ بات عقیدے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور برداشت کریں، برداشت کریں، برداشت کر دیتا ہوں تو آپ بھی برداشت کریں، میں برداشت کر دیتا ہوں تو آپ بھی برداشت کریں۔ میں صبر کر دیتا ہوں، میں نہ بولتا کسی لفظ سے بولتا انشاءاللہ۔ ماں میرے والدین ماں ہمیشہ سکھائی ہے اس لفظ سے
ماں والدین خاموشی سکھائیے، ماں بولنا بڑا آتا ہے الحمدللہ، لیکن ماں والدین خاموشی سکھائیے، یہ خاموش ہے اس میں صرف اتنا بول، صرف ایک لفظ بول کے اجازت کرنا۔ اگر اتنے کسی نے والوں کا کوئی بندہ گالیاں دینا ہوئے تو برداشت کر سکتا، نہیں برداشت کر رکھتا، نہیں برداشت کر رکھتا۔ میرے والد نے جس 84 سال گالیاں دیتے ہیں برداشت کر کے انسان، میرے والدین جس مولا علی بھی گالیاں دیتی ہیں، نبیاں بھی گالیاں دیتی ہیں، فاطمہ بھی گالیاں دیتی ہیں، حسن و حسین بھی گالیاں دیتی ہیں، میں کتوں برداشت کر رکھتا۔ جس سٹیج پر معاویہ کی شان بیان نہ ہو وہ سٹیج اہل ایمان کا سٹیج بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول کی عزت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امت میں تفریق کریں اس بنیاد پر کہ یا اہل بیت والے بنو یا صحابہ والے بنو۔ یہ تفریق اہل ایمان کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان اہل ایمان مومنین کی جماعت جیسے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں ویسے ہی اصحاب محمد سے بھی پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت سے پیار کی وجہ میرے آقا کے اہل بیت ہیں، صحابہ سے پیار کی وجہ میرے آقا کے صحابہ ہیں۔ اصل محبت تو آقا سے ہے، جو آقا سے جڑتا جائے گا اس سے محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی جائے گی۔ جہاں تک عبداللہ بن عامر کا تعلق ہے تو ان کو امیر المومنین عثمان نے ہی گورنر بنایا، کیونکہ یہ ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے دونوں طرف سے باعزت شخص تھے۔ باپ کی طرف سے اموی، ماں کی طرف سے ہاشمی، بنو ہاشم اور بنو امیہ، سب کے سب قریشی ہیں۔ عبداللہ بن عامر جب پیدا ہوئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس بچے کو دیکھ کر فرمایا، اے بنی عبد الشمس، اس کی شکل تم لوگوں سے زیادہ ہم لوگوں سے ملتی ہے۔ جس سے اللہ کے نبی ایسے راضی ہوں، جس کی شکل کو دیکھ کے اللہ کے نبی خوش ہوں کہ اس کے نقش و نگار تمہارے جیسے نہیں بلکہ ہمارے خانوادے جیسے ہیں۔ پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا تو عبداللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن پی لیا، نگل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بارے میں فوراً خوشخبری کیا دی کہ یہ بڑا ہوگا لوگوں کی سیرابی کا ذریعہ بنے گا، لوگوں کو پانی پلانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور جب یہ صحابی بڑے ہوئے تو جہاں پانی نکالنے کی کوشش کرتے فوراً پانی نکل آتا، جہاں کنواں کھودتے وہیں سے پانی نکل آتا کہ اس کے مبارک پیٹ میں محمد کا لعاب کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں ہم یہ بات بھی کہہ دیں جو ہمارے خلاف اکثر عوام الناس کے اندر پروپیگنڈا کی جاتی ہے کہ اہل توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو مانتے ہیں۔ آپ کے لعاب میں برکت، کوئی شک نہیں۔ آپ کا لعاب پیا عبداللہ بن عامر نے، اللہ نے کتنے برکتوں والا بنایا؟ جہاں کنواں کھودنے کی کوشش کرتے، پانی نکالنے کی کوشش کرتے تو فوراً ہی اللہ کی رحمت سے پانی نکل آتا۔ آپ کے پسینے میں خوشبو، آپ کے پسینے میں برکت، آپ کے مبارک بالوں میں، منہ مبارک میں برکت، آپ کے جبے میں برکت، آپ سے لگی ہوئی چیزوں میں برکت ہے۔ اس میں اہل ایمان کی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ تبرک والا معاملہ خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ہے۔ آپ کا لعاب دہن صحابہ اپنے ہاتھ پہ لیا کرتے تھے، آپ کے وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے تھے، اپنے جسم پہ مل لیتے تھے۔ یہ ماجرا کسی صحابی نے ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں کیا، جو اصل پوائنٹ سمجھانے والا ہے۔ یہ معاملہ کسی صحابی نے عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، حتیٰ کہ علی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ یہ خاصہ تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پہ یہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہم ان کے للو فتووں کے تبرکات کو نہیں مانتے۔ انہوں نے تو چند دن پہلے یہ کلپ دیکھا، ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے، ایک بی بی اس کے پاؤں دھو کر پی رہی۔ میں نے کہا اپنے خاوند کے کبھی تو نے ہاتھ دھو کے نہیں پیے، غیر مردوں کے تجھے پاؤں دھونے نصیب ہوئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں دھلوا رہے ہیں، بیویاں دھو رہی ہیں اور چلو بھر بھر کے پانی پی رہی ہیں۔ نہ شرم پلے ہے، نہ غیرت پلے ہے۔ غیر مرد کے پاؤں ہاتھ لگانے کی تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ غیر مرد کا جسم چھونے کی تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری ماں گواہی دیا کرتی تھی، صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا۔ عائشہ فرمایا کرتی تھی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نامحرم عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ اور تم پیرو غیر عورتوں سے اپنے پاؤں دبواتے ہو، ٹانگیں دبواتے ہو، اس پہ بھی صبر نہیں کرتے، ان کو پاؤں دھو دھو کے پلاتے ہو۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ غلط ہے، دیکھا جی اللہ کے نبی کے تبرکات کو نہیں مانتے، بھائی وہ خاصہ میرے آقا کا تھا، اس پر ایمان ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی تھی، اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی تھی، لیکن وہ خاص میرے حبیب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماجرا تھا، آگے نہیں چلا کہ وہ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، محدثین میں، ائمہ دین میں آیا ہو اور لوگوں نے ان کے لعاب کو بھی چاٹا ہو اور اپنے منہ پہ ملا ہو، نہیں ہوا۔ تم تو آج کے بھنگیوں کو، نشیوں کو، صوفیوں کو، بد عقیدہ اور بد کردار لوگوں کو تم نے یہ مقام دے دیا ہے کہ عورتیں آتی ہیں، ان کے پاؤں چومتی ہیں، ان کے پاؤں کے دھون پیتی ہیں۔ اس قبر پرستی کی لعنت نے تمہیں ایسا پاگل کر دیا، ہائے ہائے۔ قبروں کو پوجنے والے قبروں کو پوجتے ہیں، کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ سامنے قبر ہے، ہم تو شروع سے پیٹتے آ رہے کہ قبروں کی پوجا بھی نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم جو قبر پوج رہا ہے اس کے سامنے ایک تصور تو ہے نا کہ بابا جی، شاہ جی، پیر جی، پونچی سرکار اندر پڑی ہے۔ چند دن پہلے میاں چنو کے قریب کے ایک گاؤں کی ایک ویڈیو کسی بھائی نے بھیجی، وہاں پوجنے کے لیے قبر بھی نہیں ہے، صرف ایک بیری کا درخت ہے اور بورڈ لگا ہوا ہے پیر بیری سرکار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ہنسنے کا مقام نہیں، اللہ کی قسم آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ اتنے گر گئے مسلمان، اتنے ایمان کی لذت سے نا آشنا ہو گئے مسلمان کہ درختوں کو پوجنے لگ گئے، اور اس درخت کے ساتھ کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں، دھاگے باندھے ہوئے ہیں، بورڈ لگایا ہوا باقاعدہ۔ ایک بورڈ ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا پیر کھمبے شاہ کا، بارہ کہو اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے بارہ کہو، وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے، بجلی کا پول ہے اور اس کے گرد چار دیواری کر کے لوہے کے جنگلے لگا کر بورڈ لگایا ہوا ہے پیر کھمبے شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اور اب یہ دیکھا پیر بیری سرکار۔ ایک اور تیر مارا ہے یہاں پہ میاں چنو کا نواحی علاقہ ہے، چک نمبر 108، وہاں پہ عوام نے ایک اور شگوفہ چھوڑا ہے، بابا بیری پیر سرکار رحمت اللہ علیہ۔ جی اب بالکل ٹھیک سنا آپ نے، بابا بیری پیر سرکار رحمت اللہ علیہ۔ بیر کا ایک درخت ہے، اس کے اوپر چار دیواری کر کے اس کے اوپر ٹائٹل لگا کے باقاعدہ وہاں پہ لکھ دیا ہے بابا بیری پیر سرکار رحمت اللہ علیہ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ہر جمعرات کو یہاں پہ اچھا خاصا رش ہوتا ہے، عورتیں گھی کے دیے لے کے آتی ہیں گھروں سے، ان کو جلاتی ہیں وہاں پہ، اور پھر جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ تو دیکھنے پہ معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک درخت تھا، دربار ہو، کوئی قبر ہو، کوئی کچھ تو ہو نا جس کا کوئی کیا مطلب لاجک کیا بنا رکھی ہے لوگوں نے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا وہاں جا کے ہمیں ایک سوائے ایک درخت کے۔ اور ایک عجیب و غریب چیز جو میں نے وہاں پہ دیکھی کہ اس درخت کے آس پاس انہوں نے چھوٹے چھوٹے اور درخت لگا رکھے ہیں۔ تو چنانچہ میرے ساتھ ایک مقامی بندہ تھا جس سے ساری انفارمیشن میں نے بڑے طریقے سے نکلوائی، تو اس نے بتایا کہ جی یہ اب جو بابا بیری کے جناب یہ کہہ لیں آپ کے بچے ہیں جی، اس کے مطلب آپ ذلی بابے لانچ کر دیے ہیں تاکہ بڑے بابے کو جب کوئی گھن کھا جائے گا یا وہ گر جائے گا کسی طریقے سے تو یہ بچے لانچ کر دیے جائیں گے، پھر بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی پوجا شروع کر دیں گی کہ یہ بابے ہیں جی۔ تمہارا حال ان مشرکین جیسا نہیں ہے جو ذات انوات کو پوجا کرتے تھے، وہ صرف وہاں پہ تلواریں ہی لٹکایا کرتے تھے، اور تم نے
دھندا کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے ایمان سے کھیلنے کا دھندا۔ اور وہاں وہ ایک بڑا درخت تو لگا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے درخت اور بھی لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ نظر دور تک جاتی ہے نا بزرگوں کی، پتہ ہے کہ وقت آئے گا یہ بابا جی ڈگ پڑیں گے تو پھر دکان بند ہو جائے گی، جب بڑا گر گیا تو ابھی سے وہ چھوٹے چھوٹے لگائے ہیں کہ جب یہ گرے گا تو بیٹے جوان ہو جائیں گے، بیٹے کہیں گے جی ہم نے ان کو کہا تھا اب آپ آرام فرمائے، ہماری باری آ گئی ہے۔ وہ بھائی جس کو توحید سمجھ آ گئی، وہ بھائی جس کو ایمان سمجھ آ گیا، وہ بھائی جس کو عقیدہ سمجھ آ گیا اور اپنے گھر کی کنڈی لگا کے اندر سونے کے لیے لمبی چادر اپنے اوپر ڈال چکا ہے، وہ میرے یہ جملے سنیں، اے ایمان کو سمجھنے والے، اے توحید کو سمجھنے والے، اے عقیدے کو سمجھنے والے، تیرے پڑوس میں، تیرے گاؤں میں، تیری برادری میں، تیرے خاندان میں، تیرے دوستوں میں، تیرے عزیزوں میں ابھی تک درخت پوجے جا رہے ہیں، پتھر پوجے جا رہے ہیں، جانور پوجے جا رہے ہیں۔ ان عزیزوں نے، ان دوستوں نے، ان محلے والوں نے، ان بستی والوں نے اگر قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کے سوال کیا یہ خود مواحد بن گیا تھا، اس نے مجھے توحید کی دعوت نہیں دی، تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وہ ریاکار شہید جو دنیا میں دکھلاوے کے لیے لڑا اور شہید ہوا، حدیث کے لفظ ہیں جب اسے اٹھایا جائے گا اللہ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، تجھے یہ نہیں دیا، تجھے یہ نہیں دیا، تجھے یہ نہیں دیا، بندہ یاد کر کے اقرار کرے گا ہاں یہ ساری نعمتیں تو ملی۔ مولا پوچھے گا پھر کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا لڑتے لڑتے تیرے راستے میں قتل ہو گیا۔ جواب ملے گا لوگوں کے لیے جا کر جہنم میں چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ شاہد کیا ہے اس حدیث میں؟ اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا اس کو۔ اے مسلمان مواحد انسان، کائنات میں سب سے بڑی نعمت، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، وہ توحید کی نعمت ہے۔ توحید کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ نے اگر تجھ سے یہ سوال کر لیا، مجھ سے یہ سوال کر لیا، توحید کا فہم، ایمان کی لذت مل گئی تھی؟ ارے جس کے دل میں ایمان کی لذت کی چنگاریاں جاگتی ہیں پھر وہ غافلوں کی نیند نہیں سوتا کہ میں تو ٹھیک ہو گیا نا، مجھے کیا، میں ٹھیک ہو گیا، اب سب کو ٹھیک کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اہل شرک پھیلانے کے لیے اپنی زندگی کے ہر وسیلے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اے موحدو، قرض ہے تمہارے سر پہ، یہ بیری پوجنے والے، یہ کھمبے پوجنے والے، یہ قبریں پوجنے والے، یہ درخت پوجنے والے، یہ پتھر پوجنے والے، یہ جانور پوجنے والے، قرض ہے تمہارے سر پہ۔ تم نے کتنوں کو روک روک کر اللہ کی توحید کا پیغام دیا، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو پکارتے رہے، دعوت قومی لیلا و نہارا، راتوں کو پکارا، دنوں کو پکارا، مانے نہ مانے ہمارا معاملہ نہیں، کم از کم کہہ تو سکو گے اللہ اس چچا کو، اس ماموں کو، اس سسر کو، اس خالو کو، اس پھپھا کو، اس بستی والوں کو، اپنی قوم والوں کو، اپنے سسرال والوں کو، اپنے رومیٹ کو، اپنی تاجر برادری کو، اپنے دوستوں کو قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتا رہا۔ ایک اللہ کو داتا مانو، ایک اللہ کو رازق مانو، ایک اللہ کو مشکل کشا مانو، ایک اللہ کے لیے سجدے، رکوع، طواف، نظر، نیاز، خوف، امید، بھروسے، توکل، ساری عبادت ایک اللہ کے لیے کرو۔ یہ پیغام دیتے رہو، آوازہ لگاتے رہو، آپ کے ذمہ آوازہ لگانا ہے۔ لیکن اگر دنیا کے مفادات کی وجہ سے آپ نے توحید کا آوازہ چھوڑ دیا تو پھر سمجھ لو قیامت کے دن نجات بڑی مشکل ہوگی۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں جب تک زندہ رکھنا، ایمان کا داعی بنا کر رکھنا، توحید کا داعی بنا کر رکھنا، لا الہ الا اللہ کا پیغام پھیلانے والا بنا کر رکھنا۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نہ دینا جس زندگی میں ہم مفادات کی راہ میں بہہ کر کمپرومائز کے راستے پہ چل پڑیں اور تیری توحید کے پیغام کو چھوڑ دیں۔ اللہ
ایسی زندگی دینا آخری سانس تک بھی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ایسی موت دینا کہ زبان سے یہی جملہ نکل رہا ہو، لا الہ الا اللہ، اور شہادت کی موت پا کے اللہ تیری جنتوں کی طرف آ رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔